बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरुन्निसा उर्फ मोमो किस्त नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैंने जूं ही चाय की प्याली से आखिरी घूंट भरा, मेरे सामने वाले सोफे से मोमो उठी और अंदर चली गई। हसन, शादी कर लो, आंटी ने अपना मग ख़त्म करके मेज़ पर रखते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा था। अच्छा, कदरे हंसकर मैंने चाय का कप साइड पर रखा। टालो मत, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। इनकी आवाज़ में माओ की सी फिक्रमंदी थी। अच्छा कौन? मैंने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाल कर लबों तले रखे और लाइटर से इसे सुलगाया। इसी पल मोमो हाथ में एस्ट्रे लिए लाउंज में दाखिल हुई। वैसे मेरे सोफे की साइड टेबल पर रख कर अपनी नशिस्त संभाल ली। ये सही लम्हा था कि मैं चाय के बाद सिगरेट ज़रूर पीता हूँ। फतापा की बेटी नाइमा, इसी साल इसने मास्टर्स किया है। सूरत शक्ल की भी अच्छी है। और फिर नाइमा बीवी की जुमला खसूसियात पर तवील लेक्चर देकर कदरे बेचैनी से उन्होंने इस्तफसार किया। अब बताओ, चलाऊं रिश्ते की बात? जैसे आपकी मर्जी, मैं मुस्कुरा दिया। नाइमा को मैं काफ़ी अरसे से जानता था। वो मेरी और हैदर की सेकंड कज़न थी। बिलाशुबा वो एक आइडियल लड़की थी। किसके रिश्ते की बात हो रही है दादो? रिश्ते का लफ्ज़ सुनकर मोमो ने निहायत दिलचस्पी से पूछा। तुम्हारे सर के रिश्ते की बात कर रही हूँ। सर के? इसने हैरत से मुझे देखा। सर शादी करेंगे? क्यों, क्या शादी का हक सिर्फ तुम्हारे अब्बा को है? यूँ मजाक मेरे मुंह से निकल गया। अगले ही पल मोमो के चेहरे पर फैलने वाली वीरानी देखकर मैं बहुत पछताया। मेरा मतलब था, इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो तेज़ी से उठकर अंदर चली गई। माँ याद आ गई होगी। इसे जाता देखकर आंटी ने तासुब से सर हिला दिया। मैं एकदम अफसुर्दा सा हो गया। शायद मैंने मोमो को भी उदास कर दिया था। एक लम्हे को मैंने उठकर इसके पीछे जाने का सोचा, मगर मुझे तो मोमो को बनाना ही नहीं आता था। सो मैं बैठा रहा। चंद सानिये बाद वो खुद ही वापस आ गई। इसकी बुरी आंखों में छुपी उदासी को मैं माँ की मौत का हरा होता जख्म जानकर खामोश रहा। नाइमा और मेरा रिश्ता अगले 2 माह के दौरान तय हो गया। मैं बसरे रोज़गार वेल सेटल्ड आदमी था। इतना हैंडसम नहीं था, मगर फाइनेंशियली मजबूत था। और वो भी पढ़ी लिखी खूबसूरत और काबिल लड़की थी। भला किसको एतराज़ होता? सब कुछ खुश असलूबी से तय पा गया, मगर कोई खुश नहीं था, तो वो थी मोमो। एक रोज़ मैं नाइमा को लेकर हैदर की तरफ चला गया। मैं नाइमा को मोमो से मिलवाना चाहता था। मोमो दरवाजे पर ही हमें मिल गई। ये मोमो है ना? इसे देखकर नाइमा मुस्कुराई। मोमो ने नज़रें उठाकर स्टाइलिश और तरहदार सी नाइमा को देखा और फिर मेरी जानिब मुतवज्जा हुई। सर, कल मेरा इंग्लिश का टेस्ट है, मुझे तैयारी तो करवा दें प्लीज़। इसका अंदाज़ अजीब सा था। यार, अभी तो हम आए हैं, अंदर तो आने दो, हल्के फुल्के अंदाज में कहकर आगे बढ़ा। वो साइड पर हो गई। ड्राइंग रूम में बैठने के चंद लम्हे बाद ही मोमो वहाँ आ गई। आंटी इत्तफाक से घर पर नहीं थीं। हम बताकर नहीं आए थे। गलती सरासर हमारी थी। अब मोमो ही हमारी मेज़बान थी। तो ये है मेहरुन्निसा, एहसान साहब की छोटी सी फ्रेंड, जिसने नसीम हज्जाजी से लेकर कृष्ण चंद्र तक सबको पढ़ लिया है। नाम एक अंदाज में सताइश थी। मोमो ने खामोश निगाहों से इसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। इसने पिंक कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी और लंबे बालों की चुटिया बना रखी थी। शलवार कमीज़ में वो कदर मुख्तलिफ लगती थी, मगर फ़िलहाल ये इसका रवैया था जो मुझे मुख्तलिफ लगा था। हाँ, यही मोमो है। अभी भी एक तकल्लुफ़ नहीं है ना तुमसे, इसलिए बोल नहीं रही, मैंने मुस्कुरा कर कहा, ताकि नाइमा ज़्यादा महसूस ना करे। फिर नाइमा ने इससे मज़ीद बातें करने की कोशिश की, मगर वो हूँ हाँ में जवाब देती या खामोश रहती। मैं इसके दुखे रवैये की वजह नहीं जान पाया था। सर, मेरा टेस्ट। हम वापस जाने लगे तो इसने मुझे याद दिलाया। शायद वो चाहती थी कि मैं रुक जाऊं और नाइमा चली जाए। हाँ, मैं फारिग हुआ तो शाम में आऊँगा, बोले से इसका गाल थपथपा कर इसके चेहरे पर फैलने वाली मायूसी नज़रअंदाज करके मैं आ गया। ससुराल में लंच था। वहाँ ऐसा फंसा कि रात को देर से फारिग हुआ। बेइख्तियार मोमो की तरफ ना जा सकने का अफसोस हुआ, मगर ये इत्मीनान था कि इसने टेस्ट खुद तैयार कर लिया होगा। ये चंद रोज़ बाद का किस्सा है। मैं मोमो को इसकी स्टडी रूम में इंग्लिश टेंस करा रहा था जब अचानक वो बोली, सर जी।
سر یہ جو نائمہ آنٹی ہے نا، وہ رک گئی تھی۔ ہاں بولو، یہ کیا؟ میں پین رکھ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آخر میں اس کی نائمہ سے پرخاش کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کل ہم ان کے گھر گئے تو میں نے خود سنا سر، وہ اپنے نوکر کو گالیاں دے کر بلا رہی تھیں۔ مومو، میں نے اسے گھورا، جھوٹ کب سے بولنے شروع کر دیے تم نے؟ وہ ایک دم سٹپٹا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ نائمہ کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ وہ خاصی مہذب، شائستہ اور دھیمے لب و لہجے میں بات کرنے والی لڑکی بھلا گالی کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے مومو پر غصہ آیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری نائمہ آنٹی کو، یوں کسی کی برائی نہیں کرتے۔ اب ایسی بات نہ کرنا۔ لہجے کو ہموار رکھ کر بھی میں نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، صفائی میں ایک لفظ نہ بولی۔ تمہیں نائمہ آنٹی بری لگتی ہیں نا مومو؟ میں نے اب کی بار قدر نرمی سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ جی بہت زیادہ۔ پھر وہ کاپی پر جھک کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ چھوٹی بچی جسے کسی وجہ سے نائمہ بری لگتی تھی، اس کی ذات سے سچی جھوٹی باتیں منسلک کر کے مجھے بتا رہی تھی۔ بچے عموماً ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور میرے نزدیک ایسی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مومو میری بہت پیاری دوست اور نائمہ میری ہونے والی بیوی تھی۔ میں دونوں کے درمیان تلخی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جب اس روز عفت آنٹی کے یہاں کسی کام سے میں ان کی طرف جانے لگا تو کچھ سوچ کر گاڑی حیدر کے گھر کی جانب جانے والے راستے پر ڈال دی۔ حیدر کی کالونی کی سڑک پر داخل ہوتے ہی مجھے مومو دکھائی دی۔ وہ میری گاڑی سے قدرے آگے سڑک پر سائیکل چلا رہی تھی۔ اس نے بلو بیگی جینز اور سفید آدھے بازوں والی کھلی سی ٹی شرٹ کے اوپر بالوں کی لمبی سی فرینچ بریڈ بنا رکھی تھی۔ میں اس کی پشت پر تھا۔ گاڑی قدرے آگے لے جا کر اس کے ساتھ لے آیا۔ گاڑی دیکھ کر اس نے سائیکل سائڈ پر کرنا چاہا، پھر دفعتاً ڈرائیونگ سیٹ پر نگاہ پڑی تو دوپہر کے ٹائم مجھے وہاں دیکھ کر چونکی۔ سر، آپ ادھر؟ تم اتنی دوپہر میں باہر کیوں پھر رہی ہو؟ میں نے اپنی جانب کا شیشہ کھول دیا۔ وہ سائیکل روک کر اتر گئی۔ میں بس رائڈنگ کر رہی تھی۔ آپ بتائیں، آپ اتنی دوپہر میں کیوں پھر رہے ہیں؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی، میں تمہیں پک کرنے آیا ہوں، چلو بیٹھو اندر۔ میں نے فرنٹ سیٹ کا لاک کھول دیا۔ اور یہ سائیکل؟ اسے بھاگ کر گھر چھوڑ آؤ، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں نے مصنوعی تحکم سے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا مجھے کافی پلانے لے جا رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ سائیکل گھر چھوڑ کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو پوچھنے لگی، ارے نہیں، ہم تمہاری نائمہ آنٹی کے گھر جا رہے ہیں، عفت آنٹی کو کچھ چیزیں دینا تھیں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ میری وضاحت پر وہ سر ہلا کر شیشے کے پاس دیکھنے لگی۔ عفت آنٹی کے گھر کی ڈور بیل خراب تھی، چونکہ دروازہ کھلا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ تم پہلے آئی ہو ادھر؟ جی، کئی دفعہ۔ اس کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ میں نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بائیں طرف روش پر میرے ہمراہ چل رہی تھی۔ اس کا سر میرے بائیں بازو کی کوہنی تک پہنچ رہا تھا۔ مرکزی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ گولڈن کلر کے خوبصورت ہینڈل پر رکھ کر اسے گھمایا ہی تھا کہ دروازے کی در سے اندر سے آنے والی بلند آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بشیرہ، بشیرہ! وہ نائمہ تھی اور چلا رہی تھی، کدھر مر جاتی ہو؟ نشہ کر کے سوتی ہو؟ ادھر آؤ، یہ برتن تمہارا باپ اٹھائے گا۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ میں سنسا ہو کر رہ گیا۔ مومو کا ہاتھ ابھی تک ہینڈل پر تھا۔ اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا اور بے نیازی سے بولی، سی آئی ٹولڈ یو۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے، مگر آپ کو مومو ہمیشہ جھوٹی ہی لگتی ہے۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ پورا کھولتے ہوئے زور سے نوک کیا، نائمہ آنٹی، میں کم ان؟ آج اس کا لہجہ کھردرا روکھا نہیں بلکہ فاتحانہ اور سرخ روی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ میں خود کو کمپوز کر کے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ نائمہ جو لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، ہمیں دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ لوگ آئیے نا۔ لباس کی شکنیں درست کر کے اس نے دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا۔ دراصل بیل خراب تھی، اس لیے ہم بلا جھجک اندر آ گئے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ ان کی چیزیں دینا تھیں، میں نے کھڑے کھڑے وضاحت کی، جبکہ مومو بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ممی تو سو رہی ہیں، ٹھہرے میں اٹھاتی ہوں، وہ اپنی مصنوعی شائستگی سے کہتے ہوئے اندر جانے لگی، مگر میں نے فوراً روک دیا۔ نہیں، انہیں مت اٹھائیں، بس بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا،
چلو مومو، میں نے مومو کو پکارا۔ وہ بڑی خوشی خوشی نائمہ کے لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے تو صحیح، اس نے صوفے پر رکھے کشن درست کیے۔ نہیں تھینکس نائمہ، ہم چلتے ہیں، مومو کے ٹیوشن کا وقت ہونے والا ہے۔ چلو مومو، میں نے صوفے پر استحقاق سے بیٹھی مومو کو گھورا۔ کوئی بات نہیں سر، کل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، آج چھٹی ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس نے اطمینان سے مدبرانہ انداز میں کہا۔ بہت شوق ہے تمہیں چھٹی کا، چلو اٹھو۔ وہ کھلائی گھبرائی نائمہ کو خدا حافظ کہہ کر میں مومو کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ واپسی پر تمام راستہ ہم دونوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی۔ جب میں گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے روکی تو اس نے اترنے کے لیے لاک کھولا۔ مومو، میری آواز پر وہ دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ جی سر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تب تم نے کوئی صفائی کیوں نہیں دی؟ میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ سر، دادو کہتی ہیں جو لوگ سچے ہوتے ہیں انہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سر، خلیل جبران کہتا تھا۔ اس نے کہا۔ میں نے مان لیا۔ اس نے زور دیا۔ مجھے شک گزرا۔ اس نے قسم کھائی۔ میں نے کہا یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ پھر بھی سر، آپ کو میں ہمیشہ جھوٹی ہی لگتی ہوں۔ مگر مومو، میں جاؤں سر؟ میں نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جاؤ، خدا حافظ سر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔